امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی نشانیاں واضح طور پر دکھا دیں اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی حجت تمام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی آنے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات و معجزات نمودار کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل تھے اور ایک ذی عقل شخص کے لیے واضح نشانی بھی۔ ان معجزات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور اس سے قبل ہونے والے واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جس رات اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سی عجیب اور مافوق الفطری چیزیں دیکھی۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال قبل دے دی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھے کہ ایک نبی مابعوث ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا وقت قریب آتا گیا، بارشیں خوب برسنا شروع ہو گئیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، فصلوں کی پیداوار بڑھ گئی، درخت پھلوں سے جھولنے لگے، نیز ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ قریش نے ایسا موسم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 570 عیسوی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پیر کے روز ہوئی۔ البتہ تاریخ پر اختلافات ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا اور اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں۔ اعلان ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب، سمندروں اور پہاڑوں کی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور صفت معلوم ہو جائے، اور تمام جاندار مخلوقات یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند پرند کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کی اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نہ ہو۔ پھر تسبیح و تحلیل کرنے والے فرشتے اس کثرت سے اترے کہ بحر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا برتن، دوسرے کے ہاتھ میں زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ اس نے انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ثبت کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ معجدہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علامہ جوزی نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، عرش خوشی سے جھوم اٹھا، خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا، حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں اور عطر نشاور کرنے لگیں، رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوس اعلیٰ آراستہ کرو، اور حضرت آمنہ کے گھر عدن سے پرندے بھیج دو جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب اشرف الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور آپ خوشبو کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر دی گئی تو اس وقت آپ خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ پوتے کی پیدائش کا سن کر حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے، بہت محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، سینے سے لگایا اور پیار کیا، پھر کعبہ میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے طواف کرتے رہے، خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔
پھر واپس لا کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو دیا۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش کے وقت اپنے گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر بہت سارے معجزات نمودار ہوئے، جن میں سے چند ایک آپ کے گوش گزار کرتی چلوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جن کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، منہ کے بل گر پڑے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ الٹ گئے، بحر تبریہ خشک ہو گیا۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت 8 سے 9 سال تھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دن علل صبح ایک اونچے ٹیلے پر میں نے ایک یہودی کو چیختے چلاتے دیکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے گروہ یہود، سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کے اعلان پر سب وہاں جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی طرف ہی اشارہ تھا۔ حضرت کعب عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں اتنی عام تھی کہ علماء بنی اسرائیل ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنے آنے والی نسل کو اس سے خبردار کرتے تھے۔ قریش کے کچھ لوگ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، یہ اس رات بھی بت کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے بت کو سیدھا کیا لیکن وہ پھر گر پڑا۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ تب ایک آواز آئی کہ ایک ایسے بچے کی ولادت کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل بہت مضبوط تھا اور بڑے بڑے پتھروں سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ہلنے سے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ کسریٰ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے قہر کو بلایا اور اپنے محل میں شگاف پڑنے کے متعلق پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکا، البتہ اس نے اپنے ماموں صدیق سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ایک نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس رات کسی کے گھر بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، یعنی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں سب گھروں میں بیٹے دیے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ فارس میں آگ کی پرستش کرنے والوں نے ایک آتش کدائے فارس کو ہزاروں سال سے روشن کر رکھا تھا اور وہ اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، مگر جب اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو یکدم آتش کدائے فارس بجھ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کو کافی دفعہ جلانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ دوبارہ نہیں جل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف 4 مرتبہ چیخا۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا، دوسری بار جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شام کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی مکہ آتا لازمی اہل مکہ سے کہتا کہ تمہارے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا، یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور صدقے دل سے اس کی پیروی کرے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا، بے شک یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس بچے کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ کسی نے آج تک نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس قدر مخالفت ہوگی کہ آج تک دنیا میں کسی کی نہیں ہوئی۔ یہ ساری پیشن گوئیاں اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں اور الہامی کتب سے معلوم کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد اسلامی تاریخ میں کثیر تعداد میں یہ معجزات موجود ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حقیقی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے۔